پاکستان ٹھوس ترقی کرے، ٹھوس ملک بنے، اس کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے، اور یہی ہماری کاوش اس پروگرام میں جاری ہے۔ اور آج اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پوری دنیا میں پہچانے جانے والے پاکستان کے بزنس مین جناب میاں محمد منشا صاحب۔ ایک جو سب سے کرٹیکل ایشو ہے جس پہ آپ بہترین رائے دے سکتے ہیں وہ ہے پاکستان کی معیشت کا مسئلہ، اور جو اس کے چھت پہ بیٹھا ہوا ہے مسئلہ وہ ہے پاکستان میں کی ریاست کے پاس آمدنی کے ذرائع، یعنی کہ پاکستان کی آمدنی جو ہے تقریباً 1.3 کھرب روپے، اور ہمارے اخراجات جو ہیں 2 کھرب روپے کے قریب، 700 ارب روپے کا ہمارا بیچ کا گیپ ہے۔ اخراجات چاہے جو بھی ہو جائیں لیکن ہماری آمدنی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ تقریباً شاید سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، 9% لوگ جو جی ڈی پی ہے ہماری وہ صرف ٹیکس دیتی ہے، اور یہ واحد شاید ملک ہوگا جس میں اتنا بڑا حصہ ہے زراعت کا، جس کو اتنے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے مراد ملتی ہیں، سبسڈیز ملتی ہیں، پھر اس کی جو ان کی کاشت ہوتی ہے اس کو حکومت مہنگے داموں خریدتی ہے، پھر اس پہ ٹیکس بھی نہیں لیتی ہے۔ یہ تو بہت گمبھیر پوری تصویر بنتی ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے آپ کے خیال میں چند اقدامات تو ضروری ہوں گے جس سے یہ پوری تصویر صاف ہو۔ جی کامران صاحب، میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ ہماری جو کامیابی ہیں، ایک اس ملک کا جو پرابلم ہے کہ ہر آدمی نیگیٹو چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے مگر پازیٹیو کوئی نہیں کرتا۔ پچھلے سال بھی آپ دیکھیں تو ہم نے جو ٹیکس ریٹ بڑھائے ہیں 2-3 سالوں میں وہ تقریباً دگنے ہو گئے ہیں ہمارے ریونیوز، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم 9% آف دا جی ڈی پی کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، مگر اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی گورننس امپروو کریں، بیکاز لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی جناب ہم جو اتنے پیسے 1300 ارب ہم نے دیے ہیں اس کا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی کیا رائے ہے جو کہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے پاکستان کی معیشت میں جس کا 22% حصہ ہے، اور یہ پورا شعبہ جو ہے وہ ٹیکس سے منہا ہے، اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، گو کہ حکومت 10 اربوں روپے اس کو مختلف سبسڈیز کی مد میں ہر سال دیتی ہے، پھر ان کی پروڈیوس کو مہنگے داموں خریدتی ہے، مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدتی ہے، پھر اس انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بینگ اے صنعت کار کیا آپ اس ایشو کو تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں، یا آپ کی اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میری بڑی ڈیفینیٹو رائے ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ذمہ داروں کو ضرور ٹیکس دینا چاہیے، لائک اینی بڈی ایلس، سب لوگوں کو اس ملک میں ٹیکس دینا چاہیے، مگر جو چھوٹے ذمہ دار ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر دنیا میں موسٹ کنٹریز میں سبسڈائز ہے۔ یورپ میں آپ دیکھ لیں کتنی سبسڈیز ملتی ہیں، ایون انڈیا دیر آر لاٹس آف سبسڈیز۔ تو جو ایک لیول سے بڑے ذمہ دار ہیں یا لینڈ اونرز ہیں ان کو تو ہمیں ضرور ٹیکس لگانا چاہیے، مگر یہ ویٹ والا بھی جو ٹیکس ہے یہ کنزمپشن پر ہے، تو جتنا آپ کنزیوم کریں گے تو اس پر آپ کو ٹیکس مل جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ضروری ہے، کوئی سیکٹر بھی اس سے نہیں، اس سیکٹر سے باہر نہیں ہونا چاہیے ٹیکس سے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا مسائل کا حل ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکار کی ملکیت میں کارپوریشنز ہیں یہ 300 سے 350 ارب روپے کھا جاتی ہیں ہمارے، اور یہ اس میں کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، کمپلیٹ تباہی ہے۔ کتنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے کمرشل ادارے چلائے، اور اس کے لیے نجکاری کتنی ضرورت ہے، اور کس قسم کی نجکاری آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو بیسٹ سوٹ کرتی ہے، جس میں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثے ہیں، ان کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس پورے کانسیپٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ ہماری پرائیویٹائزیشن کی ہسٹری دیکھیں پاکستان میں، اور پرائیویٹائزیشن پالیسی ایک ایسی ہے جو دنیا میں جہاں بھی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑی بہت کنٹروورسی ضرور ہوتی ہے، بٹ لیٹ می گیو یو دی ریزلٹس آف آر فائنینشیل سیکٹر۔ پورے بینکوں کا پروفٹ میرے خیال میں 2-2.5 ارب روپے ہوتا تھا 1991-92 میں، اور اب یہ بینکس ماشاءاللہ بڑے اچھے اور پروفیٹیبل چل رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ بھی گھٹائے ہیں، مگر کوئی اس میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو گولڈن ہینڈ شیکس ہوئے، جو پروڈکٹیوٹی انکریز کی، اور اوور آل آپ دیکھیں جو سیلریز بینکنگ سیکٹر میں بڑھ گئی ہیں، تو یہ ایک بڑا نمایاں کارنامہ ہے کہ جو 97 میں ایشین کرائسس آیا اس میں بھی ہمارے بینکس نے کوئی سفر نہیں کیا، جو سب پرائم کے ایشوز آئے امریکہ کے اس میں بھی نہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا کامیاب سیکٹر ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی سیکٹر دیکھیں، میں جن سے میرا تعلق ہے کچھ، آپ دیکھیں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو آج سیمنٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً وہی ہے جو 1990 میں یا 92 میں تھی اگر آپ ٹیکسز نکال دیں۔
تو اور پروڈکشن بھی ہماری 12 ملین ٹن سے 46 ملین ٹن ہو گئی ہے. تو یہ جو آپ نے اسی طرح پی ٹی سی ایل میں آپ نے پہلے 10% جو بیچا وہ $950 ملین میں بیچا, تو وہ کتنی اچھی قیمت مل گئی. اور یہ بھی جو اب پی ٹی سی ایل کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے میرے حساب سے یہ بڑی اچھی ٹرانزیکشن ہے. آج یہ چیزیں آپ دوبارہ بیچنے جائیں گے تو آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے, مگر آپ دیکھیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں یہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ دیکھیں کہ ہمارا ہی اپنا بینک جو ہے ایم سی بی, ہم 100 ارب کے قریب پچھلے 20 سالوں میں ٹیکس دے چکے ہیں, جو کہ کچھ بھی اس سے پہلے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا تھا. تو یہ جو ہے اس میں کوئی دیر از نو کوئی گیس کرنے کی بات نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن ان چیزوں کی کر دینی چاہیے. یہ جو واپٹا اور پیپکو والا مسئلہ ہے یہ بھی پچھلی گورنمنٹ نے کافی اس کو ڈفرینٹ کمپنیز میں بنایا تو صحیح, مگر پھر بھی انہوں نے اس کو پورا جو ہے نا اس کی پروسیس کو پورا نہیں لے کر گئے. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری جو لوکل ڈسکوز ہیں اس میں جو سب سے کم لائن لاسز والے تھی وہ فیصل آباد تھی اور گجرانوالہ تھی, اس کو پہلے پرائیویٹائز کرتے. کچھ واپٹا کے امپلائیز کو ہم شیئرز بھی دے دیتے, اور اس سے کیا ہوتا کہ کچھ ہم ایسے لوگ آتے جن کو پتہ لگتا کہ جو ان کے امپلائیز ہیں انہوں نے بھی اس پرائیویٹائزیشن میں حصہ لے کر انہوں نے پروفٹ کیا ہے. اف یو لک ایٹ دا پرائیویٹائزیشن آف کیس, یہ سب سے مشکل والی تھی, اس پر بھی میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ دیٹ واز اے مسٹیک. مگر پھر بھی آئی کمینڈ جو لوگ کیس چلا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کراچی الیکٹرک سپلائی میں جان آ رہی ہے. اور سب سے مشکل پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اگر ٹائم دیا تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میاں محمد منشا ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی زندگی کے تجربے کا نچوڑ اور اپنے کاروبار کی زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اپنا ویژن شیئر کر رہے ہیں. پاکستان عظیم سے عظیم تر ریاست ہو, عظیم ترین جو اس وقت پاکستانی ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے اس ویژن کو شیئر کر رہے ہیں. میاں محمد منشا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ موجود رہیے گا ہمارے ساتھ. افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ریونیو کا لاس ہے. آپ دیکھیں کہ اگر افغانستان میں 1 لاکھ ٹن جگر چائے جاتی ہے ٹرانزٹ میں اور استعمال صرف 20,000 ہوتی ہے, تو سب کو پتہ ہے کہ وہاں چائے کتنی استعمال ہوتی ہے.